Assalamu alaikum everyone. I hope you are well. I'm good too, Alhamdulillah. Welcome to this Reconnect series. And today the topic is Reconnect with your creative self. क्रिएटिव सेल्फ कौन सी होती है? जब हम क्रिएटिव होते हैं तो बेसिकली क्या प्रोसेस होता है? हम कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, राइट? कभी बनाते हुए ये सोचा है कि हम जो बना रहे हैं वो हम क्यों बना रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, किसी के लिए तोहफा बना रहे हैं, तो आप उसको मोहब्बत से बनाते हैं, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर उस इंसान के लिए मोहब्बत है, एक अच्छा जज्बा है, तो आप जो चीज़ बनाते हैं उससे आप मोहब्बत से बनाते हैं, उसको आप जो बनाते हैं वो चीज़ खूबसूरत बनती है, ठीक है? लेकिन फिर उस हिसाब से जब आप कोई चीज़ खुशी से बनाते हैं तो उसमें आपकी खुशी झलकती है। कभी सोचा है कि कभी किसी ने आपको ये बताया है कि मुझे आपने ये चीज़ बहुत मोहब्बत से बनाई है, मुझे महसूस हो रहा है कि आपने मोहब्बत से बनाई है। आपने ये चीज़ बहुत खुशी से बनाई है, तो मुझे ये खुशी महसूस हो रही है। आपने ये चीज़ जो है वो एक होपफुल और हैप्पी वाइब के थ्रू बनाई है, तो मुझे वो महसूस हो रही है। कभी ऐसा सोचा है? कभी किसी से सुना है? इसका ताल्लुक इससे इसलिए है क्योंकि हाँ, इंसान के अंदर या किसी भी कंटेनर में माय फेवरेट लाइंस आर कि कोई कंटेनर में जो भी चीज़ होगी वो उसी को पोर करेगा। एक कप में, एक मग में अगर चाय होगी तो वो चाय ही डालेगा। एक कप में अगर पानी होगा तो वो पानी ही प्रोवाइड करेगा। एक कप के अंदर, एक इंसान के अंदर अगर मोहब्बत होगी तो वो मोहब्बत पोर आउट करेगा। एक इंसान के अंदर नफरत होगी या कोई भी नेगेटिव इमोशन होगा तो वो उसी को पोर आउट करेगा। और क्रिएटिविटी आपको पता है कि सिर्फ आर्ट्स के फॉर्म में नहीं होती, क्रिएटिविटी लिखने में भी होती है, क्रिएटिविटी आपकी ड्रेसिंग में भी होती है, क्रिएटिविटी आपके किसी भी मोड ऑफ एक्सप्रेशन को आप क्रिएटिविटी कह सकते हैं। क्रिएटिविटी क्या है? कोई चीज़ क्रिएट करना। और क्रिएटिविटी का सबसे बेस्ट एलिमेंट जो होता है या स्पेशल या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो ये होता है कि वो दूसरों के लिए होता है। आप जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं वो दूसरों को नज़र आती है। ठीक है, कुछ हम चीज़ें अपने लिए भी बनाते हैं, लेकिन हम भी तो देख रहे हैं ना उसे, वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है? तो वो ये चीज़ बेसिकली बताने का मकसद था कि आपके अंदर जो चीज़ है आप उसी को क्रिएट करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे होते, उनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक फील होती है क्योंकि उनका अपने आप से डिस्कनेक्शन होता है, क्योंकि वो अपने आप को, अपने अंदर मौजूद चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, कुछ बना नहीं पा रहे होते, ठीक है? ये चीज़ है कि आपने अपने आप अपनी रिकनेक्ट विद योर क्रिएटिव सेल्फ। क्रिएटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कुछ चीज़ बना रहे हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो चलता रहता है, वो एक साइकिल चलता रहता है कि आपके अंदर जो है आप उससे बाहर किसी को दे रहे हैं, वो वरना आपको अंदर से कंज्यूम कर सकती है। ये चीज़ सिर्फ बातें नहीं है, ये हकीकत है। कभी आप देखें कि अगर किसी के अंदर कोई चीज़, कोई पैशन भरा हुआ है और वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता तो वो कितना डिस्ट्रेस में होता है, कितना मिजरेबल होता है, कितना होपलेस फील होता है, हेल्पलेस फील होता है कि मैं नहीं कर पा रहा, समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं नहीं कर पा रहा, मुझे करने नहीं दिया जा रहा, ऐसे जैसे कोई ब्लॉकेज है। और उस टाइम पे इंसान कितना परेशान होता है। तो ये चीज़ है कि आपने अपने अंदर से जो है वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, और हमारी वर्कशीट का मकसद यही है कि आपको हेल्प की जाए कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि ब्लॉकेजेस क्यों हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको पता चले कि आपके अंदर है क्या, ठीक है? हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन हमें अक्सर पता नहीं होता कि वो क्यों है और क्या है। ब्लॉकेजेस नेगेटिविटी की वजह से स्पेशली ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स है, तो आप बनाएंगे चीज़ें, वो मसला नहीं होती। एक आखिरी चीज़ वर्कशीट्स को ओवरव्यू करने से पहले वो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आई नो पीपल, आई हैव सीन पीपल जो कि डार्क इमेजेस बनाते हैं, नो द डार्क आर्ट, और फिर उसमें बहुत प्राइड लेते हैं कि यस दिस इज हु वी आर द मॉन्स्टर्स, वी आर वी हैव नेगेटिव साइड ऑफ
personality, we are negative and everything, اور اس میں وہ بہت pride feel کرتے ہیں. But to be honest, being a Muslim, I don't find any hype or any attraction in it. مجھے کوئی attraction اس میں feel نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی مدد کریں, کیونکہ نیگیٹیوٹی, ڈارک امیجز اینڈ ڈارک سائڈ آف آرٹس, اس کی سب سے کور وجہ ہی ایک آپ کے اندر ایشو ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ایکسپلور کرنا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس پہ کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر آپ ڈارک امیج یا کچھ بھی ایسا آرٹ جو ہے وہ کسی سے شیئر کر رہے ہیں تو آپ نیگیٹیوٹی اسپریڈ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا گناہ ملنا ہے. اگر آپ اچھی چیز اسپریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملنا ہے. اینڈ دیٹس اے ڈیفینیٹ تھنگ فرام اللہ جی انشاءاللہ. سو یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ صرف پازیٹیو چیزیں شیئر کرتے ہیں ان کے اندر ڈارک سائڈ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لوگوں کے اندر ڈارک سائڈ ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن اس کو پتہ کر کے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے احسان طریقے سے, محسن طریقے سے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سب کے اندر ڈارک سائڈ ہوتی ہے, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس کو ختم کرنے کے پروسیس میں جانا چاہیے معافی کے تھرو. اینڈ وہ اسٹیپ سارے ساتھ ساتھ آئیں گے, بٹ یہ اسٹیپ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور آہستہ آہستہ لیٹ گو کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, اب ہم اپنی ورک شیٹ کی طرف آتے ہیں. اوکے جی, ریکنیکٹ ٹو یور کریٹو سیلف. ہماری ورک شیٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہیو اے لاٹ آف کریٹو انرجی, ہیو گڈ ریلیشن شپ ود سیلف اینڈ ادرس, and get rid of negative emotions like grudges, resentment, regrets with self and others to improve and have healthy and relationship with self and others. اچھا, کریٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے تو ریلیشن شپس کا کیا تعلق ہے؟ ویل, اگر آپ کا خود سے ریلیشن شپ اچھا ہے تو آپ کا ریلیشن شپ, آپ کریٹیوٹی میں آپ کے لیے بلاکیجز کم سے کم ہوں گی اور آپ بہت ہیپیلی چیزیں کریٹ کریں گے. آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہوگی, آپ لوگوں سے کنیکٹ نہیں کر سکتے, آپ لوگوں سے کنیکٹ نہیں کر سکتے, آپ ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے, آپ کریٹیوٹی اپنی کسی بھی فارم میں ایکسپریس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ جب پروسیس سے گزریں گے, آپ جب ایک ورک شیٹ کو فل آؤٹ کرنا شروع کریں آپ کو سمجھ آئے گی. بہت سے لوگ ہیں جو چیزیں بناتے رہتے ہیں لیکن وہ خوشی سے نہیں بنا رہے, تو وہ اس میں خوش نہیں ہوتے, نہ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں. یہ پرابلم ہے. کیوں ہے ایسا؟ کریٹیوٹی تو آپ کو الائیو فیل کرواتی ہے. اگر آپ اس طرح سے فیل نہیں کر رہے ہیں, آپ کو خوشی نہیں ہو رہی, تو یہ مسئلے کی بات ہے, اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ہماری کریٹیوٹی کا تعلق ایموشن سے بہت ہوتا ہے. ایموشن سے یہ کہ ہم خوش ہیں, ہمارے احساسات جو ہیں, ہم خوش ہیں, ہم غمگین ہیں, ہم اداس ہیں, ہم ڈپریسڈ ہیں, یا ہم بہت جوائے فل ہیں, یا ہم بہت پازیٹیو ہیں. یہ سب چیزوں کا تعلق ایموشن سے ہوتا ہے. ایموشنس کا تعلق کریٹیوٹی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیگیٹو ایموشنز جو ہیں جو ہمارے اندر ہوتے ہیں, ہمیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے کیوں ہیں ہمارے ساتھ. اور جب آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے لیٹ گو کرنا آسان ہوگا, اور یہ ورک شیٹ آپ کو اس میں ہیلپ کرے گی. اینڈ اس پورے پروسیس میں آپ کا انشاءاللہ تعلقات بھی امپروو ہوں گے, اور یہ بہت ضروری ہے, تو اس پہ ضرور کام کیجیے گا. اس میں کچھ افرمیشنز ہیں آپ کے لیے جو آپ نے اپنے آپ کو ریپیٹ کرنی ہے, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اپنی کریٹیو انرجی کو کس طرح سے اسٹرانگ بنانا ہے. کریٹیو انرجی کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں, ہم سب کریشنز آف اللہ ہیں. اللہ نے ایک اپنی انرجی ہمارے اندر ڈالی ہے, ایک کریٹیو انرجی ہمارے اندر ڈالی ہے, اور ہمیں کریٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. کریٹ ہم نے کیا کیا کرنا ہے؟ خوبصورت چیزیں, خوبصورت تعلقات ہم نے کریٹ کرنے, کیونکہ ہم صرف انسانوں سے نہیں, ساری مخلوقات سے, تبھی ہم ایک بہتر جگہ پہ رہ سکتے ہیں نا دنیا میں. تو یہ چیز بہت گہرائی میں جانا ہے. کریٹیوٹی کے سرفیس لیول, کریٹیوٹی ورڈ کے سرفیس لیول پہ نہیں رہنا, اس کی گہرائی میں جانا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, دین اس کے بعد آپ کے پاس کالمس آئیں گے, آپ نے اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی چیز آپ سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہے. جو لیفٹ سائڈ پہ ہیں وہ نیگیٹیوز ہیں, جو رائٹ سائڈ پہ ہیں وہ پازیٹیوز ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ جج نہیں کرنا اپنے آپ کو, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ ہیں تو پازیٹیو سائڈ پہ کس طرح سے آپ نے آنا ہے. اس اسٹیٹمنٹ میں آپ نے بہت زیادہ ریفلیکٹ کرنا ہے کہ پلے از ناٹ irresponsible, creativity is not impractical, and fun is not frivolous.
ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس پہ لکھنا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آئے. جنرل پرومپٹس کے تھرو آپ کیا کیا اپنے اندر ڈسکور کر سکیں گے، آپ اپنے آپ کو جان سکیں گے کہ آپ کس طرح سے خود کو دیکھتے ہیں، آپ کس طرح سے زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کس طرح سے اس مخلوق، اس پوری دنیا کو سمجھتے ہیں، آپ کس طرح سے اپنے آپ سے کنیکٹڈ ہیں، کتنی حد تک کنیکٹڈ ہیں، آپ کے ایموشنز آپ کو کتنی حد تک معلوم ہے، آپ کے ایموشنز آپ کو کتنا پازیٹیو رکھتے ہیں، کتنا نیگیٹو رکھتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. آپ زندگی کو لے کے کتنے مثبت ہیں، یہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی. کیوں نہیں ہے یہ بھی سمجھ آئے گی. اینڈ اس کو آپ نے کس طرح سے اس لیول پہ اپنے آپ کو پہنچانا ہے کہ وہ آپ کو ایک مثبت رویے پہ لے آئے، مثبت تعلق خود سے بنا دے اور لوگوں کے ساتھ بھی بنا دے انشاءاللہ. اس میں بہت انٹرسٹنگ کویشچنز ہیں، اس میں آپ نے بہت ٹائم لگانا ہے اور اپنے اندر موجود ساری وشز اور سارے پیشنز اور ہابیز سب کو ڈسکور کرنا ہے، سب کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان پہ کام کرنا شروع کرنا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اس ایڈوائس کو مانیں گے اینڈ آپ بہترین طور پہ اپنے آپ سے تعلق بنائیں گے، اپنے آپ کو ڈسکور کریں گے. اینڈ میں بھی جو چیز آپ کے اندر نہیں ہے لیکن آپ اس کو اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، آپ اس سفر میں بھی لگیں گے اور بہت اچھی جگہ پہ ارائیو کریں گے انشاءاللہ. سو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہے. کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں peacemakerspakistani@gmail.com پہ. آپ کمنٹس میں بھی بات کر سکتے ہیں. آپ انسٹاگرام پہ بھی ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ جو مناسب لگے آپ ایسا کریں. اینڈ یس آئی وش یو آل ویل. دعا میں یاد رکھیے گا اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ انجوائے. Do share your feedback with us as well. Allah Hafiz.